دنیا کو مکتب تشیع شیعہ اثنائے عشری حسینیوں کی طرف سے یہ پیغام دے رہا ہوں، محرم ہمارا تہوار نہیں ہے، محرم ہماری عبادت ہے۔ آپ سلامت رہیں، ان ہاتھوں کو غازی خیرات عطا فرمائے، آپ آباد رہیں۔ آپ نے تائید میں میری نہیں، اس ذکر کی تائید میں ہاتھ بلند کیا ہے۔ محرم یہ کوئی تہوار نہیں ہے ہمارا۔ دنیا یہ بات سمجھ لے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں جی کہ یہ سال کے سال بعد آ جاتا ہے تو شیعہ اس کو مناتے ہیں، یہ لفظ کسی نے رائج کر دیا ہے۔ محرم منایا نہیں جاتا۔ دیکھو دو جملے مجھے کہنے کی اجازت دو اس سے پہلے کہ میں موضوع کا اعلان کروں۔ محرم منایا نہیں جاتا۔ کیا خیال ہے کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد، اقامت کہنے کے بعد آپ کو تکبیر کہہ کے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، اور اگر میں خدا نہ خواستہ یہ کہہ دوں بھائی کیا بات ہے آپ بڑی خوب نماز منا رہے ہیں، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، میں سمجھ سکتا ہوں آپ آباد رہو ہیں، کیسا لگے گا؟ یقیناً لوگ یہ کہیں گے زیادہ صاحب پاگل ہو گئے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اور تپتی ہوئی گرمی میں اس کے روزے کو میں نے کہا بھیا 5 بجنے کو ہے، بڑا روزہ منایا جا رہا ہے، تو یقیناً پتھر اٹھا کے مارے گا کہ سارے دن کی بھوک پیاس میں نے برداشت کی، یہ کون سے ماننے منانے کی بات کر رہے ہو؟ تو قبلہ ایک بات پتہ چل گئی، عبادت منائی نہیں جاتی، ادا ہوتی ہے۔ محرم منایا نہیں جاتا، حسین کا حق ادا ہوگا۔ جی ہیں آپ، جی ہیں، یہ منایا نہیں جاتا۔ زمانہ اس بات کو یاد رکھے، یہ حسین کا حق ہے ہم پر، اور جب تک بنی نوع انسان باقی ہے، نہ میں بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا، جب تک اللہ کا نظام باقی ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہو، جب تک اللہ کا نظام باقی ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا حسین سے، اب ہم تیرا ذکر کریں گے، یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ ورنہ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے، چند دن اس کی یاد رہتی ہے، سال کے سال 1 سال بعد 2 سال بعد اس کی یاد منائی جاتی۔ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں آپ کے پاکستان میں ہو گئے، دنیا میں ہو گئے، ایٹم بم مار دیا گیا، کتنا بڑا واقعہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ بتاؤ جس دن ایٹم بم مارا گیا تھا کیا آج بھی اس دن کی یاد ویسے ہی منائی جاتی ہے؟ کس لیے نہیں منائی جاتی؟ کیونکہ اس دن کی یاد منانے کے لیے تحریک چلائی تھی انسانوں نے، اور 10 محرم 61 ہجری حسین کی یاد منانے کی تحریک چلائی ہے خود اللہ نے۔ اس کا وعدہ ہے۔ تو نے میرا ذکر کیا حسین، اب دیکھ اب میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال میں نے اسی نہج پہ جملہ کہا تھا، آج دوہرا کے تاکہ تمہارے اذہان میں مزید محفوظ ہو آگے بڑھ جاؤں گا، کہا ہوا بھولتا نہیں ہوں۔ یاد رکھنا حسین نے اللہ کا ذکر ویسے کیا جیسے حسین کر سکتا تھا، ٹھیک؟ ظاہری طور پر گردن کٹ گئی، لیکن نوک نیزہ پہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو، اس جملے پہ بات ختم، اور محرم کی آمد سے میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ حسین نے اللہ کا ذکر تب تک کیا اور کر رہا ہے جب تک حسین ہے، تو لازم ہے اللہ حسین کا ذکر تب تک کرے جب تک اللہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، شاباش، جیتے رہو، آپ اٹھا کے مل کے آئے گا، لازم ہے کہ بلاؤ، اصول ہے، پیمانہ ہے، اب تب تک حسین ہوگا۔ روک کے دکھائے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ قبلہ آپ کے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بڑی کوشش کر لی زمانے نے، لوگوں نے مار پیٹ کے بھی کوشش کر لی، ذکر نہیں رکتا۔ زمانے کا کاروبار رک گیا، بیماریوں کی وجہ سے ذکر حسین نہیں رکا۔ ہائے 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 ہائے،
ہم لوگوں کو بتا نہیں یہ چاہ رہے ہیں قبلہ، یہی تو وہ ذکر ہے جو شفا دیتا ہے اور لوگوں کو ملی ہے یہاں سے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. دنیا کہتی ہے بیماریاں ایسی آ گئی ہیں جو لا علاج ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تمہارے کھاتے میں لکھا ہوگا بیماری لا علاج ہے. ابھی جن بیماریوں نے خلق بھی نہیں ہونا تھا ان بیماریوں کی شفا بھی حسین نے اپنی نالین کو کربلا میں مس کر کے کھا کے شفا. جیو 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 ان ہاتھوں کو حسین خیرا کر اپنی نالین کو مس کیا کھا کے شفا پہ. کہ جاؤ یہ کھا کھا کے شفا ہے. ابھی جو بیماریاں آئی بھی نہیں تھی ان کی شفا ہے. اور ہم تو ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ میری مجلسیں، وہ فروری مارچ کے مہینوں کی مجلسیں بھی پڑی ہیں جب یہ افتاد پوری طرح سے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لی ہوئی تھی. ہم تب بھی یہی کہہ رہے تھے ڈرو نہیں، میڈیکل سائنس اگر تمہیں دوا نہیں دیتی تو کیا ہوا، شافی ازلی حسین کو دے رہا ہے. ہم تو تب بھی کہہ رہے تھے کھا کے شفا سے رجوع کرو، اور کچھ ہمارے لوگ تب بھی قرآن میں سے بال نکال رہے تھے. کاش لوگوں نے قرآن میں سے بال نکالنے کے بجائے رسول کی آل نکالی ہوتی. آباد رہو، زندہ آباد، سلامت رہو، آباد رہو. بس میرے حصے کی نوکری مالک قبول فرمائے. آپ تمام لوگوں کی آمد ہم نے مالک کے حضور بس یہ سجدہ ذکر پیش کر کے دنیا کو محرم کی آمد کا ایک پیغام دیا. آپ سے 2 سال پہلے گفتگو ہوئی تو مالک کی عطا، ان کے کرم سے حالات، واقعات اور زمانے کی کروٹ اور اپنے نوجوانوں میں عقیدے کی جو بناوٹ تھی اس کو دیکھتے ہوئے، بناوٹ میں تعمیری لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو مثبت لیجئے گا منفی نہ لیجئے گا. بناوٹ کہتے کسی بھی چیز کے بننے کو. تو وہ عقیدوں کے نمو کو میں نے دیکھتے ہوئے ایک عنوان منتخب کیا اور وہ اتنا پسند کیا گیا کہ مجھے پچھلے سال یعنی گزشتہ سال اسی عنوان کا دوسرا حصہ پڑھنا پڑا. اور میری کوشش تھی کہ اسے میں تمام کر دوں اور اس سال آپ سے ایک نئے عنوان پہ نئے سرے سے ایک نئی گفتگو ہو. لیکن جب میں اس بات کا اظہار کرنے کے قریب تھا تو مستقل و متواتر کئی دنوں تک یہاں سے وابستہ سامعین میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، بالواسطہ بلا واسطہ کئی لوگوں کے پیغام آنے شروع ہو گئے کہ جی ہمیں اس موضوع سے محروم نہ کیجیے گا کیونکہ اس کا عنوان ایسا ہے کہ وہی ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے. حلالیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، حرامیوں کے لیے وہ عنوان ایک تلوار بن چکا ہے. تو پھر ہم اس سال بھی مسلسل تیسری دفعہ ذکر کریں گے اللہ، علی اور شیر. ٹھیک ہے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی کرے. تقریباً تمام چہرے وہ دیکھ رہا ہوں جو متواتر 2 سالوں سے یہاں ہے. مواد جو کچھ پڑھا گیا وہ آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہے کیونکہ علی والا علی سن لے تو پھر بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں گفتگو اس سے آگے کی کرنی ہے. ظاہری بات ہے جو کچھ پڑھا نہ وہ دہرانا مقصود ہے نہ ہی اس کی طرف رجوع ہے، سفر آگے کی طرف کرنا ہے. لیکن ایک جملے سے آغاز کروں گا جو جملہ پہلے سال بھی پڑھا تھا، دوسرے سال بھی پڑھا تھا اور گواہ رہیے گا تیسرے سال بھی عشرے کا آغاز اسی جملے سے کر رہا ہوں. اللہ، علی اور شرک میں زمانہ کہتا ہے ہم مانتے ہیں علی کو اللہ کہنا شرک ہو سکتا ہے، اللہ کو علی کہنا شرک نہیں ہے. شاباش، یاد ہے نا میرا جملہ یہ. آپ آباد رہو، آپ سلامت رہو. دھیرے دھیرے آج تیسرا باب کھولیں گے ہم اس عنوان کا اور ایک نئے سرے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر دیکھا جائے با اعتبار یہ 21ویں مجلس بنی تو تمہید کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، لیکن پھر بھی جو میں اس عشرے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ پچھلے دونوں عشروں سے اگلی منزل ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ہم قدم رہے اور آگے بھی رہیں گے. تو اس لیے ایک بڑی بنیادی سی بات رکھ رہا ہوں
اسے وصول کریں گے لطف بڑا آئے گا. ایک بار عنوان اپنی ایک نئی جہت کے ساتھ جب کھل جائے گا تو پھر آنے والے 10 دنوں میں گفتگو کا لطف لیں گے. کیونکہ ایک مجلس اور عشرے میں یہی فرق ہوتا ہے نا قبلہ. ایک مجلس تو بس جملے پڑھے، روایت پڑھی، جلدی سے آگے بڑھ گئے. عشرے میں چیز دھیرے دھیرے آگے چلتی ہے، ایک کے بعد ایک، پھر روایت، پھر حوالہ، پھر دلیل، پھر واپس پلٹتے ہیں، پھر جملہ. تو بس اسی انداز میں آگے بڑھیں گے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یقیناً مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ جن احباب کو یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے عشرے کا اختتام کن باتوں پہ کیا تھا، 8 محرم یا 9 محرم، تو وہیں پر بیان کیا گیا ایک واقعہ جو میں نے صرف ایک اشارتاً رکھا تھا. آج اس واقعے کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پچھلے سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھے تو پچھلے سال کی آخری مجلس اور اس سال کی پہلی مجلس اس کو ملی ہوئی نظر آئے. لطف تو یہی ہے نا قبلہ، الگ الگ نہ آئے. تو چلیے آغاز کرتے. میرے اور آپ کے رسالت مآب سرکار مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مالک تشریف فرما ہے اور مالک کے بڑے اچھے صحابی مالک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. روایت نام بتاتی ہے ان کا انس ابن مالک، صحابی ہیں بادشاہ مولا محمد کے. روایت کی ابتدا ہے، بڑا ہی ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ توجہات بالکل میری طرف ہو جائے، کیونکہ جو اس روایت کا نتیجہ ہے نا وہ آپ کو یہاں رہنے نہیں دے گا. اور آپ کو میری بات کا پتہ ہے کہ میں کڑی سے کڑی ملاتا ہوں. جو آج پڑھوں گا آخری مجلس میں صرف یاد کرواؤں گا تاکہ پہلی کڑی سے آخری کڑی مل جائے، اس لیے اسے بھولنا نہیں. مالک نے کہا، سرکار مولا محمد بادشاہ نے کہا، انس کا جی مولا. انس ایک کام کرے گا؟ میرا کہا بادشاہ حکم، حکم آرڈر، بالکل کروں گا. کہا میرے اس صحابی کو بلا لائے گا؟ کہا مولا اب بالکل، آپ بتائیں کس کس کو بلانا ہے. کہا انس جا سب سے پہلے سلمان کو بلا کے لا. سنتے رہے نا. دیکھو جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے تقریباً اتنی ہی مجھے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اپنی نوکری میں کہیں کوئی کمی نہ کروں تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ کمی پھر آپ نے بھی نہیں کرنی. میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، میں وہ کرتا رہوں گا. آپ کا کام ہے میرا پہنچایا ہوا سمیٹتے رہنا، آپ نے وہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے. انس سب سے پہلے جا سلمان کو بلا کے لا. کہا مولا جی بسم اللہ، ہو گیا. پھر کہا اس کے بعد جاؤ عمار کو بلا کے لا. کہا مولا بسم اللہ، ٹھیک ہے. اب نام سنتے رہیے گا. سلمان کو بلا کے لا، جا عمار کو بلا کے لا. جی مولا ٹھیک. جا میسن کو بلا کے لا. جی مولا ٹھیک ہے. صحابی جمع ہو رہے ہیں رسالت مآب کے. سنیے گا بڑا لطف ہے. اللہ علی اور شرک میں اس واقعے سے آغاز کیوں کر رہا ہوں، نتیجہ بتائے گا آپ کو. بہت توجہ. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں جملے بازی کرتا نہیں ہوں، میں نے نتیجہ لینا ہے، اس کی قیمت لینی ہے میں نے آپ سے. بڑی توجہ. سلمان کو لے آ، جی مولا. میسن کو لے آ، جی بادشاہ. عمار کو لے آ، جی بادشاہ. ابو الہیثم کو لے آ، جی میرے مولا. اور بریدہ کو لے آ، جی بادشاہ. ان 5 صحابیوں کو میرے بادشاہ نے بلوایا. ان 5 کو لے آ. حضرت انس ابن مالک گئے. سلمان، جی انس مولا بلا رہے. میسا مولا بلا رہے. عمار مولا بلا رہے. ابو الہیثم مولا بلا رہے. بریدہ مولا بلا. جی بسم اللہ، حاضر سرکار. اب ظاہری بات ہے، ایک بات بتاؤ، میں نے جو یہاں سے ندیم کو بھیجا، میں نے کہا ندیم بھیا ذرا جائیے گا کیا کہ کاشف کو بلا کے لاؤ، تقی کو بلا کے لاؤ. یہ یہاں سے جائیں گے، جب بلا کے لائیں گے خود واپس آئیں گے یا وہیں رہ جائیں گے؟ جب میں نے کہا جو ہے بلا کے لاؤ تو اس کا مطلب ہے یہ جائیں گے اور جا کے بلا کے لے آئیں گے. ایسے ہی جب مولا محمد نے کہا نا انس جا کے بلا کے لاؤ، یہ 5 کو انس بلا کے لائے. اب ذرا ایک لمحے کو سوچو میں کیا کروں. روایت کہتی ہے ورنہ میں جسارت ہی نہ کرتا. جب 5 آ کے بیٹھ گئے نا
انہی کے برابر میں انس بھی بیٹھ گئے. محمد مالک نے کہا تمہارا کام پورا ہوا, تم جا سکتے ہو. اوئے 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 اوئے, یہی تو کمال تھا, کھا گیا. 5 کو میں نے نام بتائے ہیں, ایسے کہہ سکتا تھا مولا کے صحابی, ان 5 کے نام ذہن میں رکھنا. وہ 5 آ گئے, انس ساتھ بیٹھ گئے, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ یہ ساتھ بیٹھ گئے. کہا انس آ گئے, کہا مولا دیکھیے آ گئے. کہا آپ کا کام پورا ہو گیا, آپ جائیے. انس اٹھے, مولا کا حکم تھا بلا لاؤ, تو وہ پورا کیا, اب یہ بھی تو حکم ہے جانا پڑے گا. انس اٹھے, بادل نہ خواستہ, چلے گئے. حکم ٹال تو سکتے نہیں تھے. جب وہ چلے گئے نا, اب دیکھو دل روایت کا لفظ ہے, میں کیا کروں. جب وہ دروازے تک گئے نا, بادشاہ محمد نے پکار کے کہا انس. اب دل میں ایک رمق اٹھی. اب سوچو نا, اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ جا سکتے ہیں, وہ دروازے تک جائے, پیچھے سے آواز آئے اور آپ کے دل میں ہو کہ مجھے بلایا جائے, آپ کیا سمجھو گے کہ آواز آ گئی ہے, مراد پوری ہوئی. جیسے ہی مولا محمد نے کہا نا انس, کہا جی مولا, کہا جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا. ہوئے 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 ہوئے. جیتے رہو, جیتے رہو, مل کے ٹھیک ہے. دیکھو یہ روایت ایسے بھی پڑھی جا سکتی, لیکن جو اس روایت کی چاشنی ہے, میں وہ کتاب کی سطر سے نچوڑ کے تمہیں سنا نہیں رہا, دکھا رہا ہوں. بڑی توجہ. جاتے ہوئے دروازہ بند. انس کے دل میں جلتا ہوا چراغ پھر بجھ گیا. کہا جی مولا ٹھیک ہو گیا, حکم جو ہو گیا. انس باہر مڑے, دروازہ بند کر دیا. اب آگے کی روایت کے راوی ہیں جناب سلمان. بڑی توجہ رکھو, 5 بیٹھے ہوئے ہیں. اب سرکار بادشاہ محمد نے کہا, بادشاہ مخاطب ہوئے, لیکن اس سے پہلے یہ 5 بیٹھے ہوئے, ان 5 کی نمائندگی حضرت سلمان نے کی. جناب سلمان محمدی کہتے ہیں مولا حکم, آپ نے بلایا. دیکھو تم جانتے ہو کہ جہاں رکنے کی بات ہو میں وہاں رکتا ہوں, اور رکتا اس لیے ہوں کہ مجھے تمہاری توجہ چاہیے. 3 سال ہو گئے, اب مجھے تمہارا کوئی امتحان لینا مقصود ہے ہی نہیں, لیکن دیکھنا یہ چاہتا ہوں کتنی حاضر دماغی سے بیٹھے ہو. ہاتھ جوڑ کے کہا جناب سلمان نے, کہا مولا آپ نے بلایا تھا. کہا نہیں سلمان, میں نے نہیں بلایا, اللہ نے بلایا. نہیں, مجھے دیکھنے دو جہاں تک بات پہنچی نہیں ہے. سلامت رہو, آباد رہو, جیتے رہو, واہ واہ, آپ آباد رہو, میری بات ہے. کہا نہیں سلمان, میں نے نہیں بلایا, اللہ نے بلایا. ویسے تو میں بھی بلاتا, تیرا آنا لازم تھا, واجب تھا, میری اطاعت, لیکن ابھی میں نے نہیں بلایا. باوجود اس کے کہ میں بھی بلاتا, تو میرا کہا اللہ کا کہا ہے. میں پوری روایت پہنچا رہا ہوں, میں نے کہا میں پڑھوں گا نہیں دکھاؤں گا. باوجود اس کے کہ میں بلاتا, میرا کہا بھی اللہ کا کہا ہے, تجھے آنا پڑتا, لیکن اس وقت میں نے نہیں بلایا, اس وقت اللہ نے بلایا ہے. جب کہا نا اللہ نے بلایا ہے, جناب سلمان کہتے مالک پھر حکم کا, جس نے بلایا ہے حکم بھی اسی کا ہے. میں تو پہنچا رہا ہوں, میں پیغمبر ہوں, میرا کام ہے پہنچا دینا, میں پہنچا رہا ہوں. جس نے بلایا حکم بھی اسی کا ہے. اب جناب میثم آگے بڑھ کے کہتے ہیں مالک تو پھر فرمائیے نا کیا حکم ہے. کہ میثم حکم نہیں ہے, انعام ہے. نہیں ایسے انعام ایسے تو نہیں دوں گا پھر میں, جیسے اتنا تھک گئے ہو, ابھی تو شروع ہوا ہے. سلامت رہو. کہا نا میثم, نا ایسا حکم نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے, یہ تمہارا انعام ہے جو تمہیں دینا ہے اس کی طرف سے. اب 5 خوش, 5 بیٹھے کہ کوئی انعام ہے جو ابھی اللہ کی طرف سے رہا ہے. 2 بولے تھے, اب باری آئی تیسرے. جناب عمار نے آگے بڑھ کے کہا مالک تو پھر بتائیے نا اس نے ہم پر کیا انعام کیا ہے. میں یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ اگر سامعین ذرا سی بھی بے نیازی کریں تو پڑھنے والے کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ واپس بھی مڑ جائے روایت میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں کتاب کی سطر ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کلیجے کا خون ہوتا ہے۔ میں تمہیں جگر کا خون دینے لگا ہوں، بڑی توجہ رکھنا۔ جب عمار نے کہا نا مولا پھر بتائیں گے، اب یہ پانچوں کون بیٹھے ہیں؟ بڑی توجہ، سلمان، میثام، عمار، ابو الحجام، بریدہ، یہ پانچوں بیٹھے ہیں، اور جناب محمد نے کہا، سرکار فرما کے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے سلمان سمیت ان چاروں سے کہہ دو میں تمہارا حساب نہیں لوں گا۔ شاباش، جیتے رہو، میرا سلام ہے ان بلند ہاتھوں کو علی اپنی بادشاہی سے خراب دے، مل کے آئے علی، آپ زندہ باد، آپ زندہ باد۔ ان سے کہو، ان سے کہو، اللہ کہہ رہے محمد سے، ان سے کہو میرے حبیب میں ان پانچوں کا حساب نہیں دوں گا، انہیں بے حساب بھیجوں گا جہاں بھی بھیجنا ہے۔ اب میں یہ لفظ جنت استعمال ہی نہیں کر رہا، کچھ لوگ یہاں اس روایت میں لفظ جنت کہتے ہیں، شاباش، آپ سلامت رہو، لکھتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے جنت لکھا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کون سی جنت؟ لکھنے والے نے لکھ دیا، روایت میں ہے، میں بھی اپنی علمی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں بتا کے کہ راوی کہہ رہا ہے لفظ جنت موجود ہے، مترجم لکھ رہا ہے لفظ جنت موجود ہے، میں تجھ تک پہنچا رہا ہوں لفظ جنت موجود ہے، لیکن جس جنت کو تو جنت سمجھتا ہے نا یہ اس جنت میں نہیں جائیں گے۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ بادشاہ علی نے کہا تھا مجھے اپنا ولی مانتے ہوئے میری ولایت پہ یقین رکھنے والے وہاں ہوں گے جہاں میں علی ہوں گا۔ زندہ باد، زندہ باد جاگیر حسین۔ جیتے رہو، آپ جیتے رہو۔ بادشاہ کا حکم، مالک نے کہا مجھے امام مانتے ہوئے، ولی مانتے ہوئے جو میری ولایت پہ ہے وہ وہاں ہوگا، وہاں جہاں کون ہوگا؟ علی مولا۔ جہاں کون ہوں گے؟ بادشاہ کی حدیث، اور متواتر حدیث ہے، کتاب صحیح میں حدیث صحیح ہے، بے فکر ہو کے جتنے حوالے کہو گے میں دے دوں گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مالک نے کہا جو مجھے اپنا ولی مانتا ہے، جو میری ولایت پہ یقین رکھتا ہے وہ وہاں ہوگا جہاں علی ہوں گے۔ آپ بتائیں، وہ وہاں ہوگا جہاں، یہ بات طے ہو گئی۔ اب میں تو یہ اعلانیہ کہتا ہوں ہمیشہ، کائنات میں سب سے کمزور میں، سب سے کمزور عقیدہ میرا، سب سے حقیر میں، تمام علی والوں کو کہتا ہوں سرکار آپ کے عقیدے مجھ سے بہت اچھے، میں نے کبھی کسی کے عقیدے پہ انگلی نہیں رکھی، آپ کا علی آپ کو مبارک، 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 میرا علی مجھے مبارک۔ تو جب میرے اور آپ کے علی آپ کو مبارک اور مجھے مبارک، تو پھر ایک بات بتاؤ یہ دنیا میں خالق اور مقصر کا جھگڑا کیوں ہے؟ سب سے قیمتی بات کھا گیا بھئی، میرے علی کا آپ کے علی سے کو لینا دینا ہے، آپ اپنے علی کو مانیے، آپ اپنے علی کو مانیے، میں اپنے علی کو مانوں گا۔ تو جب علی اپنا اپنا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ پیغام پہنچا۔ اب ایک قدم آگے جانا چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ مالک نے کہا جو میری ولایت پہ یقین رکھتا ہے، یہ میں نے کیوں بات پڑھی ہے کہ اپنا اپنا علی، آپ جو علی کو مانتے ہیں آپ مانتے ہیں، مجھے یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے علی کی زمین پہ آپ کا علی بدل سکوں، میں کون ہوتا ہوں؟ نہ میں آپ کا علی بدل سکتا ہوں، جو آپ کو علی ملا ہے وہ آپ کا علی ہے، آپ کو مبارک ہے۔ آپ دنیا سے سنیے، فضائل سنیے، اس سے اپنا علی جتنا خوبصورت کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے۔ خالی ایک یہ بات اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے نا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے دنیا میں سے، یہ غالی ہے، یہ مشرک ہے، یہ نصیری ہے، یہ مقصر ہے، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، بڑی توجہ۔ لیکن اصل بات تو بھی وہی ہے جہاں کے لیے روکا ہے آپ کو۔ اب جو علی کو مانتا ہے ویسے جیسے علی کو ماننا چاہیے، جیسے علی کو ماننے کا حق ہے،
اب اللہ کرے میری دعا ہے آپ سمیت اس کیمرے سمیت جتنے دیکھ رہے ہو آپ سب علی کو ویسے ہی مانو جیسے علی کو ماننے کا حق ہے. بہت توجہ, اللہ علی اور شیخ بڑی توجہ. ویسے ہی مانو جیسے علی کو ماننے کا, اسے ویسے ہی ولی مانو, ویسے ہی حاکم مانو, اس کی ولایت یعنی حاکمیت کو ویسے ہی تسلیم کرو. تو علی نے کہا جو میری ولایت کو تسلیم کرے گا وہ وہاں ہوگا جہاں, سب بولو, وہ وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا. وہ سب جو علی کی حاکمیت ولایت کو تسلیم کرتا ہے وہ وہاں ہوگا جہاں, وہ وہاں ہوگا جہاں. تو اب یہ دیکھ لے کہ علی کہاں ہے. کسی نے آ کے بادشاہ علی سے پوچھا مالک آپ یہاں تو آ گئے لیکن جب پلٹ کے جاؤ گے تو آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا ہم اللہ کے پہلو میں آئے ہیں. شاباش شاباش, بڑی بات کی. آج اٹھا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرا سلام ہے آپ کو, ہم اللہ کے پہلو میں ہیں. اچھا, اور مجھے ایک بھی چہرہ ایسا نظر نہیں آیا جو میرے ساتھ ہم سفر نہیں تھا. سلام ہے آپ کو. لیکن دنیا میں کئی ہزاروں دسیوں ہزاروں دیکھ رہے ہوں گے, ان کے لیے بتا دوں اگر کسی کے سر سے بات گزرتی ہے کیا مطلب اللہ کے پہلو میں. ہاں ویسے تو اللہ کا کوئی پہلو نہیں ہے لیکن میرے مولا علی کو جنب اللہ کہتے ہیں. لقب ہے نا, کیا معنی ہے. جیسے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ, عین اللہ اللہ کی آنکھ, لسان اللہ اللہ کی زبان, سدرت اللہ اللہ کا سینہ, ایسے ہی علی کا لقب ہے جنب اللہ اللہ کا پہلو. جنب اللہ اللہ کا پہلو. تو میں تو بات کہہ کے اگلے اشرے کی طرف چلا بھی گیا. گھر جا کے بستر پہ سوچنا علی کا لقب ہے جنب اللہ اللہ کا پہلو. علی کہہ رہا ہے جو میری ولایت میں ہے وہ میرے ساتھ ہوگا. کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو, کون سی جنت. لوگ جھگڑا کر رہے جنت پہ, جنت پہ جائیں گے, جنت میں جائیں گے. جنت ہم نے وہ کہتے ہیں نا 10 بردار ہو جانا, اکثر الیکشنوں میں لوگ 10 بردار ہو جاتے ہیں. ہم مولوی صاحب کے لیے جنت سے 10 بردار ہو جائیں. ہمیں جنت نہیں چاہیے. ہم برملا کہتے ہیں, ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں, تمام اہل تشیع کی زبان بن کے, تمام عزادار ماتمیوں کی زبان بن کے کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جا کے کیا کریں گے. یہی جنت ہے. اصحاب کہف کا کتا بھی ہے, یہی جنت ہے. بلم باور کا گدھا بھی ہے. بھئی ہم کیا کریں گے جس جنت میں گدھا بھی ہے, جس جنت, اور قرآن سے ثابت ہے بھئی گدھا بھی ہے, کتا بھی ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو جنت میں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں مالک کا قرب چاہیے. مالک کا قرب. اور مولا کا قرب کیا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی بھولا نہیں ہے تو داد اس منبر سے میں دوں گا, ورنہ پہلے سال کے عشرے میں میں نے یہ روایت ایسے ہی پڑھ دی تھی تیزی سے جیسی آپ پڑھ رہا ہوں. موقع نہ ہوتا تو اپنی کہی بات نہ دہراتا, مجھے یاد ہے کہہ کے دہرا رہا ہوں. ہم مالک کا قرب چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ میں تاجدار ولایت مسند الہیہ پر اپنے پورے اجلال و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا جنت کہاں ہے؟ مالک نے اپنی نالائن کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں. ٹھیک ہے, جیتا رہا بلا سلامت رہا. کہا یہاں ہے, یہاں. محمد و آل محمد کی نالائن میں جنت ہے. حقیقت
حقیقی جنت وہی ہے. اب جاگیر حسین ہو سکتا ہے تم میں سے کسی حلالی موالی کے ذہن میں بھی سوال اٹھا ہو، ورنہ اس راوی کے ذہن میں تو اٹھا تھا. جب اس نے کہا مولا جنت کہاں ہے، بادشاہ نے نالائن دکھا کے کہا یہاں ہے، تو اگلا سوال عقل بھی یہی کہتی ہے، بنتا یہی تھا مولا اگر جنت کہاں ہے تو جہنم کہاں ہے؟ کہا جو اس سے دور ہے جہنم میں ہے. جیتے رہو اور میں راضی سے جگہ تم سے راضی ہو. دونوں ہاتھ اٹھاؤ جو علی سے خیرات مانگتے ہو، آواز نجف تک جائے، مل کے جیو جی بسم اللہ. میں نوکر، میں بار بار دہراؤں گا سرکار، میں نوکر ہوں آپ کا، میری نوکری یہی ہے. ہاں ساتواں تاجدار میرا بادشاہ کہہ رہا ہے جنت کہاں ہے، کہہ رہا تیری جنت میری نالائن میں ہے، جو اس نالائن سے دور ہے وہ جہنم میں ہے. ہم تو مالک کی نالائن پر سجدہ مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا تیری نالائن کے نقش پا کی خاک مل جائے، ہماری جنت یہی ہے. مالکوں تک کون جائے؟ مالک تک جانے کی تاب کس میں ہے؟